السلام علیکم ناظرین، جہاں وباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ایک اور فیصلہ آ گیا ہے۔ اس تفصیلی فیصلے میں کیا ریزننگ دی گئی ہیں، کیا وجوہات دی گئی ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ توشہ خانہ ہے کیا بیسیکلی۔ تو یہ بنیادی طور کے اوپر ہوتا یہ ہے کہ اب ایک ملک کا پرائم منسٹر ہیں، جیسے ہمارے ملک کے پرائم منسٹر ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، عمران خان ہوں یا دیگر جو پہلے رہے، جب وہ کسی بھی غیر ملکی شخصیت سے ملتے ہیں تو وہ کوئی تحفہ جو ہے وہ ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو وہ تحفہ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ توشہ خانہ میں رکھا جاتا ہے۔ اس کی ریزننگ یہ ہے کہ یہ جو تحفہ ہے وہ اس ملک کے وزیر اعظم کو انفرادی طور کے اوپر نہیں دیا جاتا، بلکہ وہ تحفہ وہ ملک کا اثاثہ ہوتا ہے، وہ ملک کی ملکیت ہوتی ہے۔ تو یہ پہلے بھی کچھ سیاستدان جب وزیر اعظم بنے توشہ خانہ سے چیزیں پے کر کے خریدتے رہے، لیکن جب عمران خان صاحب آئے تو جب یہ اپوزیشن میں تھے تو اس وقت انہوں نے بڑا شور کیا اور کہا جی یہ توشہ خانہ میں لوٹ مار کر گئے ہیں، یہ کر گئے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جب خود وزیر اعظم بنے تو انہی حالات کا ان کو خود سامنا کرنا پڑا۔ اچھا، ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ اور بالکل کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب نے ہر وہ کام کیا جو پہلے جس پہ تنقید کرتے رہے۔ بے شمار مثالیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ میں خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا، آئی ایم ایف گئے۔ توشہ خانہ کے حوالے سے شدید تنقید کی، خود اسی کی زد میں آئے۔ دیگر اور بے شمار مثالیں ہیں، بہرحال وہ کیا آپ کو دوبارہ بیان کرنی۔ تو یہ جناب یہ کوئی اربوں روپے کا معاملہ تھا جس میں تحائف جو ہیں وہ انہوں نے نہ صرف کم داموں خریدے بلکہ پھر ان کو مارکیٹ میں زیادہ داموں میں بیچ دیا، فروخت کر دیا۔ تو جو ڈیٹیل ججمنٹ آیا ہے احتساب عدالت اسلام آباد کی جانب سے، اس میں کیا کہا گیا ہے، کیا مین پوائنٹس ہیں، وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ استغاثہ اپنے کیس کو ثابت کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی صاحبہ کو 14 سال کی سزا کا حکم دیا گیا ہے، اور اس فیصلے میں پھر یہ کہا گیا ہے کہ جیل میں گزارا ہوا وقت سزا میں شامل تصور ہوگا۔ یہ 23 صفحات پر مشتمل جو فیصلہ ہے، اس تفصیلی فیصلے میں 16 گواہان کے جو بیانات ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں۔ اور پھر اس میں فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کو اور بشریٰ بی بی کو غیر ملکی سربراہان سے 108 تحائف ملے، 108 گفٹس، اور سعودی ولی عہد سے عمران خان کی اہلیہ سے ایک گراف سیٹ جیولری بطور تحفہ موصول ہوا۔ اور یہ گراف جیولری سیٹ جو ہے وہ توشہ خانہ میں رپورٹ تو ہوا لیکن یہ جمع نہیں کروایا گیا۔ ایک تو یہ الزام اس فیصلے میں ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تحفے کی قیمت کا تعین کرنے والے جو پرائیویٹ ماہر تھے ان پر عمران خان اور بشریٰ بی بی نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ پھر فیصلے میں کہا گیا کہ جو جیولری سیٹ تھا وہ عمران خان اور بشریٰ بی بی صاحبہ نے 90 لاکھ روپے میں حاصل کیا، جبکہ جو 90 لاکھ روپے میں انہوں نے جو جیولری سیٹ حاصل کیا ہے اس کی جو اصل میں مارکیٹ ویلیو تھی وہ تھی 3 ارب 16 کروڑ روپے سے بھی زائد۔ اور تحفے کا تعین کرنے والے جو ہیں انہوں نے یہ کہا جی کہ عمران خان کے کہنے پر تحفے کی کم قیمت لگائی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ تفتیش کے دوران بشریٰ بی بی صاحبہ اور عمران خان کو نیب نے 5 نوٹسز جاری کیے۔ نوٹس میں مجرمان سے اس جیولری سیٹ منگوایا گیا تھا کہ قیمت کا تعین کیا جا سکے، لیکن دونوں وہ تحفہ نہیں لائے۔ عمران خان کا دوران ٹرائل رویہ غیر مناسب تھا، وکیل صفائی بار بار تبدیل ہوئے، جرا کے لیے بھی رضامند نہیں تھے۔ عمران خان کو عدالت نے سوالات دیے لیکن جواب جمع کروائے نہ ہی عدالت آئے۔ وکلاء صفائی اور مجرمان کو سماعت کی تاریخ کا علم تھا لیکن اس کے باوجود وہ کورٹ نہیں پہنچے۔ مجرمان کو سوالات کے جوابات دینے کے لیے کثیر الوقت دیا گیا تھا۔ بشریٰ بی بی صاحبہ کے حوالے سے کہا گیا کہ انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا لیکن عمران خان نے تاخیری حربے استعمال کیے۔ پروسیکیوشن کی جانب سے مجرمان کے خلاف ٹھوس شواہد پیش کیے گئے۔ بشریٰ بی بی صاحبہ اور عمران خان کو 14 سال کی سزا
اور 71 کروڑ 70 لاکھ روپے کا جرمانہ دونوں پر عائد کیا گیا، اور یہ کہا گیا فیصلے میں کہ بطور وزیر اعظم عمران خان اور بشریٰ بی بی صاحبہ نے اپنے اثر و رسوخ کا غلط استعمال کیا۔ مجرمان نے نیب کو کوئی تحفہ تفتیش میں مہیا نہیں کیا۔ تحائف کی قیمت کا اصل تعین بھی کیا جا سکتا تھا۔ قیمت کا تعین بشریٰ بی بی صاحبہ اور عمران خان نے ٹھیک طرح سے نہیں کیا، اور پھر اس کے علاوہ عمران خان اور بشریٰ بی بی نے تحائف کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے، جو معلومات ہیں، وہ بھی فراہم نہیں کی۔ پھر اس کے بعد دبئی کے حوالے سے کہا گیا کہ دبئی سے لگوائے گئے تخمینے کے مطابق جیولری کی جو اصل مالیت تھی وہ 19.492 بلین ڈالر بنتی ہے۔ عمران خان اور بشریٰ صاحبہ کو نیب آرڈیننس کے سیکشن 9A3 4 6 اور 7 کے تحت سزا و جرمانہ عائد کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو سزا ہے قید کی، اس کے علاوہ 887 ملین روپے کا الگ الگ جرمانہ کیا گیا ہے۔ اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فیصلہ ہے جس کے مطابق جو اس میں اب نااہلی کی سزا ہے، ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ جناب ہوئی ہے ان کی 10 سال کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جناب آپ کو بتائیں کہ یہ نیب کا شاید یہ ہسٹری کا پہلا کیس ہے جس میں جو ٹرائل ہے وہ کافی سپیڈی ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو سپیڈی ٹرائل کیا گیا اس میں جو سائفر کیس تھا اس میں بھی یہی کہا گیا کہ بہت تیزی کے ساتھ یہ کیس چلایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو عمران خان کی ایک فیملی ایشو ہے عدت کا معاملہ، اس میں بھی بہت تیزی کے ساتھ یہ کیس چلایا گیا۔ تو یہ وہ سپیڈی، بہت سپیڈ کے ساتھ، جو انتہائی تیزی کے ساتھ جو یہ کیسز کے اوپر فیصلے ہوئے ہیں، ان کے اوپر اب آگے چل کر یہی آرگیومنٹ لگتا ہے ہوگا عمران خان کی قانونی ٹیم کا کہ یہ فیصلے جو ہے وہ تیزی میں کیے گئے ہیں، جلد بازی میں کیے گئے ہیں۔ تو اس پہ پھر کس حد تک ریلیف مل سکتا ہے عمران خان کو، یہ کافی اہم معاملہ ہوگا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو بھی جو سزائیں ہوئی تھیں وہ بھی الیکشن سے چند دن یا چند ہفتے پہلے ہی ہوئی تھی۔ یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 1 ہفتہ یا 1.5 ہفتے کا فرق تھا، وہاں پہ شاید 3 ہفتے کا فرق ہو یا 18-19 دن آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک اس ملک کی پولیٹیکل ہسٹری ہے، اور میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے کیسز پھر وقت بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ فیصلے ریورس ہوئے اور وہ غلط فیصلے تھے۔ تو یہاں پہ اب دیکھیں تاریخ کیا کہتی ہے، کیا جب یہ اعلیٰ عدالتوں میں معاملہ آئے گا تو پھر کیا فیصلے اس پہ ہوتی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔